بائیڈن بیوقوف تھا، اس نے جنگیں رکوائی نہیں بلکہ شروع کروائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، اب نویں روس یوکرین جنگ کی جسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوکرین جنگ ختم کر کے یورپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پیوٹن نے فون پر اچھی بات ہوئی، جلد ملاقات بھی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے رابطہ۔ ٹرمپ نے کہا، پوٹن نے مشرق وسطی میں قیام امن پر مجھے اور امریکہ کو مبارکباد دی۔ یقین ہے مشرق وسطی میں قیام امن ہمیں روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرنے میں مدد دے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اب بھی دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ غیر منصفانہ دباؤ اور مقابلے کے باوجود روس عالمی سطح پر نمایاں ملک ہے۔ وزیراعظم نے افغان جارحیت پر اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سمیت ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر اہم فیصلے متوقع۔ جی حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے، جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ افغان طالبان نے بھارت کے ایما پر پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کی۔ حالیہ واقعات کے بعد ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ افغان حکومت کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کیا۔ اگر وہ ہماری جائز شرائط پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا، اگر یہ سیز فائر صرف وقت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان سے آپریٹ ہونے والے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ تمام سنجیدہ کوششوں کے باوجود افغان حکومت قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دینے سے گریزا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا، غزہ میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا۔ اب قیام امن کے بعد غزہ کے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ حکومت کا آج یوم تشکر، فلسطین منانے کا اعلان۔ جلاؤ، گھیراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئی۔ احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو 21 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وفاقی وزیر اطلاعات اجے ٹارا کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صرف پرتشدد لوگوں سے ہم نے سڑک کلیئر کروائی۔ ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے۔ ہر دفعہ مظاہرین کی شرط بڑھتی رہی۔ ایک دہشت گرد کو جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غلط تاثر دیا گیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرا جائیں، ایک دہشت گرد ہے، اس کو جیل سے رہا کرا جائیں۔ شرط سندوں نے ہم پر سیدھے فائر کیے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بازو پر فائر لگا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کا جھوٹا بیانیہ، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ، مذہب کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند میں ملوث جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ کر لیا۔
नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाएंगे। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला भी किया। वफाकी हुकूमत का TLP के खिलाफ बड़ा एक्शन। इस्लामाबाद में TLP के दफ्तर, मसाजिद और मदारस को सील कर दिया। कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट और ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म पर की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में मजहबी जमात के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 3400 हो गई। पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा दर्ज। सबसे ज़्यादा 39 मुकदमा लाहौर में दर्ज हुए। मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 साल से 50 खवारिज जहन्नुम वासिल। फितनतुल खवारिज की जानिब से सीज फायर का फ़ायदा उठाकर दरिंदाजी की नाकाम कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 34 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पोन में खुफिया इतलात पर कार्रवाई में 18 खवारिज हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में ऑपरेशन के दौरान 16 खारजियों को हलाक किया गया। चमन बॉर्डर पर बाप दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। IGFC नॉर्थ का चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाप दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाप दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात। K4 मनसूबा कराची और शहरी सिंध के तरक्याती मनसूबे पर तबादला ख्याल। वफ़द ने तरक्याती कामों में रुकावट डालने समेत दीगर सूबाई मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। फारूक सत्तार ने कहा कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को जवाब देना है। जब हमारे अरकान को काम से रोका जाएगा तो कैसे चलेगा। बतौर वज़ीर आज़म इन मामलों पर आप मुदाखलत करें, पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, मुल्क के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला KP ने राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा, मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा मुझे बानी से मिलने दें, उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर बाकी चीज़ें हैं। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में कौमी परचम की जगह PTI का झंडा लगाया। कायद आज़म की तस्वीर की जगह बानी PTI की तस्वीर लगा दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने X पर लिखा, PTI शहदा के जनाजे नहीं पढ़ती, दहशतगर्दी की मजम्मत से गुरेज करती है। क्या ये हिब्बुल वतनी है? पार्लिमान की अहमियत अब ख़त्म हो चुकी। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का DI खाद में खिताब। कहा, हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की नहीं, सियासत चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। जंगबंदी के बाद गजा पर सिहोनी हमले जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ हमले के 3 ज़ख्मी दम तोड़ गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 23 तक पहुँच गई। मलबे से मज़ीद 42 लाशें निकाल दी गईं। इमदाद में रुकावटें में सूरत हाल संगीन हो गई। हज़ारों ट्रक गजा में दाखिले की मुंतज़िर। इजरायली इंतज़ामिया रफ़ा क्रॉसिंग खोलने के दावे से पीछे हट गई। सिक्योरिटी और इंतज़ामी पेचीदगियों का बहाना। क्रॉसिंग आइंदा हफ्ते के वक्त में फ़ाल होने का इम्कान।
مزید 2 یرغمالی لاشیں اسرائیل کے حوالے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ معاہدے کے تحت تمام زندہ قیدی اور بازیاب شدہ لاشیں اسرائیل کو دے دی۔ ملبے سے باقی لاشیں نکالنے کے لیے خاص آلات اور مزید وقت درکار ہے۔ اگر حماس نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی، کہا معاہدے کی شرط پر عمل نہ کیا تو اسرائیل کو فوجی مہم دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے کہا کہ حماس کو شکست دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فوج کو ہر حال میں کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سپوزیم 2025 کے اختتامی ترغیب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی سپوزیم میں شرکت۔ ISPR کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا کا مقررین اور کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، بیشتر علاقے پانی سے محروم۔ نارتھ ناز آباد بلاک ٹاؤن میں، گلبرگ ٹاؤن میں پانی کی فراہمی معطل، لیاقت آباد ٹاؤن، انچولی، گلشتان جوہر میں بھی پانی کی فراہمی بند۔ 48 انچ کی لیک ہونے والی لائن پر 2 روز سے مرمتی کام جاری۔ فلسطینی مزاحمت کی علامت اور حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ سنوار نے تنظیم کے اندرونی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد، اسارت اور قربانی کے سفر میں گزاری۔ ان کی اسرائیل ڈرون حملے میں شہادت کے مناظر نے ان کی استقامت کو مزاحمت کاروں کے لیے مثال بنا دیا۔ یمنی فوج کی اپنی آرمی چیف میجر جنرل محمد عبدالقریب المغاری کی اسرائیلی فضائی حملے میں شہادت کی تصدیق۔ یمنی فوج نے کہا جنرل المغاری کے چند ساتھی اور 13 سالہ بیٹا بھی شہید ہوا۔ صہیونی دشمن کو اپنے جرائم اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 20 ٹیموں کی لائن اپ مکمل۔ متحدہ عرب امارات میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت ایک اور میدان میں پھر آمنے سامنے۔ پاک بھارت فائٹرز دبئی میں بڑے مقابلے میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ پاکستانی فائٹر رضوان علی 23 اکتوبر کو بھارتی حریف رانا پرتپاپ سنگھ سے مقابلہ کریں گے۔ رضوان علی اب تک ناقابل شکست ہیں۔ قومی فائٹر 10 فائٹس میں 10 فتوحات اپنے نام کر چکے ہیں۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سائیکل سواری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مسعود پزشکیان صبح اصفہان میں متعدد سرکاری عہدیداروں کے ساتھ سائیکل چلانے نظر آئے۔ صارفین نے ایرانی صدر کی سادگی اور عوامی طرز عمل کو سراہا۔